السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہجرت کے سلسلے کی آج کی اس 5ویں نشست میں ہم بات کریں گے کہ کیسے یہ قافلہ غار ثور سے سوئے مدینہ روانہ ہوا اور پھر کفار مکہ کی طرف سے ان کا تعاقب ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی کیسے مدد کی۔ تو اس کا آغاز کچھ ایسے ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش کی سرگرمیاں جب مکہ میں ٹھنڈی پڑ گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مدینہ المنورہ روانہ ہونے کے لیے تیار ہوئے۔ عبداللہ بن عریقۃ اللیثی جو کہ مدینہ کی طرف جانے والے رستوں سے بخوبی واقف تھا، ان سے یہ بات طے ہوئی تھی کہ وہ مقررہ وقت پر تیار شدہ سامان سے لدی ہوئی اونٹنیوں کو لے کر غار میں پہنچے گا، اور حسب وعدہ وہ 3 راتوں کے بعد سامان سے لدی ہوئی 2 اونٹنیوں کو لے کے غار ثور میں پہنچ گیا، اور یہاں سے یہ قافلہ روانہ ہوا کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رستوں کو جاننے والا یہ رہبر عبداللہ بن عریقۃ اللیثی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ شامل تھے۔ یہ مختصر قافلہ مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس سے آگے کی داستان حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری میں روایت ہے، جس میں واقعہ کچھ اس طرح سے ذکر ہے کہ جب یہ مختصر قافلہ مدینہ کی طرف روانہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اونٹنی پہ سوار تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے بال ذرا سفید تھے تو آپ پہچانے جاتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بظاہر جوان نظر آتے تھے۔ جب بھی کوئی راہگیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھتا کہ یہ کون ہے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا ہی زمانہ خوبصورت جواب دیتے کہ جس میں ایک آفاقی اور عالمگیر سچائی پوشیدہ ہوتی، یہ میری رستے میں رہنمائی کرنے والے ہیں، جس سے لوگوں کو گمان ہوتا کہ شاید یہ کوئی ٹریول گائیڈ ہیں، جیسے کہ رستہ دکھانے والے، اور وہ اپنی راہ لیتے۔ حالانکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد ہوتا یہ ہدایت اور خیر کے رستے کی طرف میری رہنمائی کرنے والے ہیں۔ تو اسی طرح لمبی بات ہے، آگے چل کے ذکر ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محسوس ہوا کہ کوئی تعاقب کر رہا ہے۔ انہوں نے مڑ کے دیکھا کہ ایک شخص گھوڑے پر سوار ہے اور ان کا تعاقب کر رہا ہے۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذکر کیا۔ آپ نے اس کے لیے بد دعا کی کہ اے اللہ اس کو پچھاڑ دے، جس پر گھوڑے نے اس کو گرا دیا اور وہ ہنہنانے لگا، اور جو گھوڑ سوار تھا وہ سمجھ گیا، بجائے دشمنی مول لینے کے وہ پناہ کا طلبگار بن گیا، اور اس نے الٹا سامان کی پیشکش کی کہ میں کچھ خدمت کر سکوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کچھ بھی نہیں طلب فرمایا، بس اتنا کہا کہ کسی کو ہمارا تعاقب نہ کرنے دینا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ جو دن کے شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن تھا، دن کے آخر میں آپ کا محافظ بن گیا۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات ہے، کیسے اللہ اپنے بندوں کی مدد کرتے ہیں کہ جو اللہ کے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، اللہ ان کو ان کے حال پہ نہیں چھوڑتے۔ تعاقب کے اس واقعے کو اگر ہم سراقہ کی زبانی بخاری شریف میں پڑھیں تو یہ واقعہ اور بھی ایمان افروز اور رقت امیز ہو جاتا ہے۔ سراقہ جن کو بعد میں صحابیت کا شرف بھی حاصل ہوا اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، بیان کرتے ہیں کہ میں بنو مدلج میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں پر مکہ والوں کو نمائندے آ کر یہ بتا رہے تھے کس طرح زندہ یا مردہ پکڑ لانے والوں کے لیے 100 اونٹ انعام رکھا گیا ہے۔ تو وہاں بیٹھے ایک شخص نے ذکر کیا کہ میں نے ساحل سمندر پر کچھ سائے دیکھے ہیں، تو مجھے بھی خیال ہوا کہ یہ وہی لوگ ہوں گے کہ جن کو پکڑ لانے کے لیے یہ انعام رکھا گیا ہے۔ تو انعام کے لالچ میں نے کہا کہ وہ فلاں فلاں ہوں گے جو ابھی ہمارے پاس سے گزرے ہیں، اور کچھ دیر وہاں بیٹھا رہا۔ اندازہ کیجئے کہ سراقہ بن مالک کتنا ذہین آدمی تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں اٹھا اور گھر گیا اور اپنی لونڈی سے کہا کہ یہ تیار گھوڑا وہ فلاں ٹیلے کے پیچھے لے جا کر میرا انتظار کرو، میں ابھی آتا ہوں۔ اور پھر میں نے اپنے تیر اٹھائے اور گھر کے سامنے کی بجائے پچھلے حصے سے نکلا تاکہ کسی کو خبر بھی نہ ہو۔ معزز ناظرین، آپ سراقہ بن مالک کی تیزی، چلاکی اور ذہانت کا اندازہ کیجئے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس ٹیلے کے پیچھے گیا اور گھوڑے پہ بیٹھ کر سرپٹ اس کو دوڑا دیا، یہاں تک کہ میں نے اس قافلے کو جا لیا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں قریب پہنچا میرے گھوڑے کے پاؤں پھسلے اور اس نے مجھے گرا دیا۔ میں نے اپنے تھیلے سے تیر نکالے، جیسا کہ عربوں کی روایت تھی، عادت سے مجبور ہو کے سراقہ نے اپنے تھیلے سے تیر نکالے تاکہ وہ فال نکالے۔ ناظرین، یہاں میں ذکر کرتا چلوں کہ یہ تیروں کا کیا واقعہ ہے کہ عربوں کے اندر ایک روایت تھی کہ وہ 3 قسم کے تیر رکھتے تھے کہ جب بھی کوئی فیصلہ کرنا ہوتا تو ایک تیر پہ ہاں لکھا ہوتا، دوسرے پہ نہ لکھا ہوتا، تیسرے پہ کچھ بھی نہیں۔ وہ قرآن اندازی کے طریقے سے تیر کو اٹھاتے، اگر تو ہاں لکھا ہوتا تو وہ سمجھتے کہ یہ کام مجھے کرنا چاہیے، اگر نہ لکھا ہوتا اس کام کے کرنے میں خیر نہیں ہے، اور اگر لکھا ہوتا کچھ بھی نہیں تو وہ دوبارہ سے فال نکالتے۔ سراقہ نے فال نکالتے ہوئے تیر نکالا تو لکھا ہوا تھا کہ نہیں، یعنی تمہارا تعاقب کرنا تمہارے لیے
ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس نے کہا کہ میں نے نافرمانی کرتے ہوئے اپنے گھوڑے کو پھر سر پر دوڑا دیا۔ تو معزز ناظرین رکیے، یہاں پہ یہ بات بھی سمجھیے کہ جس کو ہدایت میسر آنی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے ہی اسباب پیدا کرتے ہیں۔ بظاہر تو وہ انعام کے لالچ میں تعاقب کیے جا رہا تھا، لیکن اس کے اندر توحید کا بیج بھی موجود تھا۔ اگر ایسی بات نہ ہوتی تو یقیناً وہ اس فال کے بعد واپس پلٹ جاتا، لیکن باوجود اس کے کہ اس نے عرب کی ایک بری اور شرکیہ روایت کو عادتاً پورا تو کیا، لیکن اس کا من نہیں چاہا اس پر اعتبار کرنے کو، اگرچہ انعام کا لالچ تھا، پھر بھی اس نے سرپٹ گھوڑا دوڑا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت بھی دے دیتے ہیں۔ تو ہدایت کے اسباب ایسے لوگوں کے کام آ جاتے ہیں کہ جو الٹے رستے پہ نکلتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو سیدھے رستے کی طرف رہنمائی فرما دیتے ہیں۔ دیکھیں انہوں نے اس فال کو نکالا، یہ عرب کی روایت تھی، لیکن عادت سے مجبور ہو، مگر اس پہ یقین نہیں کیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے گھوڑے کو سرپٹ دوڑایا، میں نے گھوڑے کو پھر تعاقب میں لگا دیا، یہاں تک کہ جب میں قریب پہنچا میرے گھوڑے کا پاؤں دھنس گیا اور میں نیچے گر گیا۔ میں اٹھا اور گھوڑے کو ڈانٹا، میں نے دوبارہ فال نکالی، اس مرتبہ بھی نہیں تھا۔ تو اب کی بار میں نے کہا کہ تعاقب کرنے میں خیر نہیں ہے، اس لیے میں نے قافلے والوں کو انعام کے لالچ سے بدنیتی کی بجائے امن کے ساتھ پکارا، اور دل میں نے یہ خیال کیا آج جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے اس سے لگتا ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امر غالب آنے والا ہے، جس پر سراقہ گرویدہ ہو گئے اور انہوں نے وہ ساری بات بتا دی کہ کیسے مکہ والوں نے قیدی بنا کر لانے والے کو یا پھر قتل کر کے جو لائے گا 100 اونٹ دینے کا انعام رکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے سامان کی پیشکش بھی کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول نہیں فرمائی، بس اتنا فرمایا کہ کسی کو ہمارے بارے میں نہ بتانا، جس پر میں نے درخواست کی کہ اے اللہ کے رسول آپ مجھے امان لکھ دیجئے۔ شاید ان کے دل میں تھا جب اسلام غالب آ جائے گا جو کچھ لالچ میں نے کیا تب میری خیر نہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ان کو امان لکھ کے دے دیں، تو انہوں نے رنگے ہوئے ایک چمڑے پر مجھے پروانہ امن لکھ کے دے دیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے اپنے قافلے کے ہمراہ روانہ ہو گئے۔ سراقہ بیان کرتے ہیں جب میں تعاقب کر رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میں نے قرات سنی کہ آپ تلاوت فرماتے جا رہے ہیں اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ رہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار پیچھے دیکھ رہے ہیں، مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں۔ معزز ناظرین یہاں ایک آخری بات کر کے میں اس نشست کو تمام کرتا ہوں کہ مدینہ کے رستے پر ام معبد کے 2 خیموں کے پاس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قافلے کا گزر ہوا، تو آپ نے کھجور اور گوشت خریدنا چاہا، پتہ چلا کہ موجود نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ایک بکری پر پڑی، تو آپ نے اس کو لانے کا کہا، تو ام معبد نے کہا کہ یہ تو تھکی ماندی اور ریبڑ میں پیچھے رہ جانے والی ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بسم اللہ پڑھ کے اس کے تھنوں پہ ہاتھ پھیرا، برتن طلب فرمایا جو اس دودھ سے بھر گیا، آپ نے ام معبد کو پلایا، پھر اپنے ساتھیوں کو بھی جو سیراب ہوئے، اور آخر میں خود پیا۔ اگرچہ اس روایت میں کچھ ضعف ہے اور محدثین نے کلام کیا ہے، بہرحال یہ بھی ایک معجزہ اور ایمان افروز بات تھی۔ اکثر کتب میں اس کا ذکر کیا جاتا ہے، تو میں نے مناسب خیال کیا چلیں اس نشست کے آخر میں یہ واقعہ بھی بیان کر دیتا ہوں۔ معزز ناظرین، بہنوں اور بھائیوں، آج کی اس نشست میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ کل کی نشست جو ہے ہجرت کے سلسلے کا اختتام ہوگی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال مدینہ کے حوالے سے کہ کیسے مدینہ والوں نے آپ کا استقبال کیا ذکر ہوگا۔ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔